قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر فہمیدہ مرزا کی زیر صدارت شروع ہوا تو نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی جاتی ہے لیکن اس کے مثبت پہلوؤں کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی آفتاب شیخ نے کہا کہ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ اگر سیاسی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک نے امن و امان کی صورتحال پر بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن و امان کا قیام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صرف حکومت پر تنقید جمہوریت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ویسٹرن بارڈر پر پیش آنے والے واقعات کو کراچی کی صورتحال سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن سرحد پر بھی کام کر رہا ہے اور کراچی میں بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام واقعات میں ٹی ٹی پی اور لشکر جنگجوی ملوث ہیں۔ رحمان ملک نے عوام کو بتایا کہ انہوں نے ارکان کو بریفنگ کے لیے ان کیمرہ بریفنگ کی درخواست کی ہے جسے ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ قانون میں نرمی کے باعث ٹارگٹ کلرز کو ضمانت مل جاتی ہے۔ انہوں نے سینٹ میں موجود انسداد دہشت گردی بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی اجازت بھی طلب کی۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے ایف سی اور رینجرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ کراچی کی سچویشن میں سیکٹیرین بھی ہے، ایتھنک بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، ڈرگ مافیا بھی ہے، لینڈ مافیا بھی ہے، نیم اینی تھنگ، مائگریشن آف طالبان ان کراچی، اور کراچی کو آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے ویسٹرن بارڈر سے جو ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن میں نے سپورٹ کیا اور اسسٹ کیا ہے پروونشل گورنمنٹ میں سندھ میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ شکر الحمدللہ آپ کے سامنے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ کیا ہوا وہاں پہ، بہت بہتری آئی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کی شناخت کے لیے نادرا اور ایس ایچ اوز کو کنیکشن دے دیا گیا ہے جبکہ اسپارکو کی مدد سے فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی پر اے ٹی سی کی دفعہ بھی لگائی جائے گی۔ ایوان کو دہشت گردی سمیت دیگر واقعات کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے ایوان سے سفارش کی کہ کراچی کی صورتحال پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی نے بھی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ صوبے کے جنوبی علاقوں میں قومی پرچم لہرانے کی بھی اجازت نہیں۔ حکومت صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے، جس پر نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی آفتاب شیخ نے تحریک پیش کی جسے اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ کراچی اور بلوچستان کی صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی بناتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بنائی جانے والی کمیٹیز اور کمیشن حالات کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ کیمرامین عاصم قریشی کے ساتھ ذیشان شمسی، وقت نیوز، اسلام آباد۔